تو کیسے ایک حافظ قرآن دین اور دنیاوی چیزوں کو بیلنس کر سکتا ہے؟ آج ہوتا کیا ہے، اگر حفاظ کرام اسپیشلی وہ ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرنا چاہے تو ان کو لگتا ہے کہ شاید ہم قرآن کریم سے دور ہو جائیں گے یا قرآن کریم کو یاد نہیں رکھ پائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اچھا آپ بتائیے، اب پولیٹکس کیا ہے، سماج سیوا یا پھر پاور کا کھیل ہے؟ میرا ماننا ہے کہ پولیٹکس کا مقصد پبلک سروس ہونا چاہیے، نہ کہ پاور۔ آپ کا ایک فیوریٹ ورڈ کیا ہے؟ توکل۔ آج کے دور میں ہمیں ایسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو اونیسٹ ہو، اکاؤنٹیبل ہو اور لوگوں کے ریئل ایشوز کو سمجھے۔ دل سے جو بات نکلتی ہیں اثر رکھتی ہیں، پر ہے طاقت پرواز مگر رکھتی ہیں۔ آج حافظ ود این ایٹیٹیوڈ کے دوسرے ایپیسوڈ میں ہم بات کرنے والے ہیں دینی اور دنیاوی معلومات کو لے کر۔ وہیں ہم کور کریں گے کچھ پولیٹیکل اور فلسفیکل فیکٹس۔ اور آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ ایک ایسے گیسٹ موجود ہیں جن کے ساتھ میں نے نہ صرف روڈ کی بلکہ فولاد، علی گڑھ اور کرناٹک تک کا تعلیمی سفر طے کیا ہے۔ سو ہی از ویل نون عبدالعظیم بھائی۔ ویلکم ٹو جنید ظہیری پوڈ کاسٹ۔ تھینک یو جنید بھائی، بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے پوڈ کاسٹ کے لیے انوائٹ کیا۔ یا ویلکم۔ کیسا لگ رہا ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کر؟ الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے، ماشاءاللہ۔ یہ جو ہم نے نہر سے سفر شروع کیا تھا جی ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے کا، اور اسٹوڈیو تک کا یہ سفر، کیسا فیل آ رہا ہے؟ الحمدللہ بہت یہ کامیاب سفر رہا ہے، یہاں تک کا سفر، اور الحمدللہ بہت اچھا فیل ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ تو عبدالعظیم بھائی، جیسا کہ ہم نے ایپیسوڈ کا نام ہی، ہمارے جو یہ سیریز چل رہی ہے اس کا نام ہی حافظ ود این ایٹیٹیوڈ ہے، مطلب آپ بھی حافظ قرآن الحمدللہ، جیسا کہ میں نے آڈینس کو نہیں بتایا، عبدالعظیم بھائی آلسو حافظ قرآن الحمدللہ۔ سو سب سے پہلے آپ بتائیے، جو یہ حافظ بننے کی آپ کی جرنی ہے، شروعات میں کیسے آپ نے حافظ بننے کا ڈیسیجن لیا اور آخر تک یہ جرنی کیسی رہی آپ کی؟ جی دیکھیے جنید بھائی، اصل میں فیملی کا ایک ماحول تھا، اس لیے اس میں ڈیسیزن ہمیں لینا نہیں پڑا، بلکہ یہ یاد بھی نہیں ہے کہ کب میں نے حفظ اسٹارٹ کیا، کیونکہ جو فیملی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے تو بچہ اکثر جو ہے اسی طرز پہ چلتا ہے۔ تو جو ہے والد محترم بھی الحمدللہ حافظ ہے، گھر میں جو ہے بھائی اور بہنیں وغیرہ بھی حافظ ہے، تو اس سے میں نے بھی حفظ جو ہے شروع کر دیا، اور میں نے گھر پہ الحمدللہ حفظ کمپلیٹ کیا ہے۔ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ جس گھر میں دینی ماحول نہ ہو، وہاں کے بچے، اس گھر کے بچے بہت کم حافظ قرآن بن پاتے ہیں، دینی ماحول میں بہت ہی کم جا پاتے ہیں۔ جی ان کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن جس کے مشکل ہوتا ماحول ہے ہوتا ہے نا تو آسان ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا، اس لیے الحمدللہ کوئی مشکل مجھے نہیں پڑی۔ تو ماشاءاللہ آپ کم عمری میں ہی حافظ ہو گئے ہوں گے؟ جی الحمدللہ کم عمری میں حافظ ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ والد صاحب تو کہا کرتے تھے کہ ہمارے سارے ریلیٹیوز میں آپ سب سے زیادہ عمر میں حافظ ہوئے، اچھا تقریباً 13 ایئرس کا تھا اس ٹائم میں، اس لیے چونکہ والد صاحب کی جو ہے اس ٹائم جو ہے لائف تھوڑی بیزی تھی، تھوڑا پولیٹیکل فیملی سے آتا ہوں، تو اس ٹائم جو ہے الحمدللہ ودھایک تھے حضرت مولانا جمیل صاحب، ہمارے طایا ابو ہے جو ودھایک تھے، تو اس لیے اس میں بزی رہتے تھے، لیکن الحمدللہ پڑھائی کو لے کے اتنے ڈیڈیکیٹڈ تھے کہ کتنا بھی بڑا فنکشن ہوا ہے، کوئی بھی پولیٹیکل فنکشن ہو یا فیملی کا کوئی فنکشن ہو، کبھی سبق کی ناگاہ نہیں ہونے دی الحمدللہ۔ یہاں تک کہ جب سفر کیا کرتے تھے گاڑی میں والد صاحب کے ساتھ، تب بھی والد صاحب ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی الحمدللہ جو ہے سبق اور پارا سنتے تھے الحمدللہ۔ حافظ بنانے کا بڑھیا جذبہ تھا جی الحمدللہ۔ مطلب آپ نے حفظ والد صاحب کے ساتھ رہتے ہوئے مکمل کیا ہے؟ جی مکمل کیا ہے۔ آپ نے کسی مدرسے میں پڑھتے ہوئے کہیں تعلیم حاصل نہیں؟ حفظ میں جو ہے میں نے کہیں تعلیم حاصل نہیں کی، حفظ کمپلیٹ ہونے کے بعد تھوڑا بزی زیادہ تھے والد صاحب، تو اس لیے پھر انہوں نے سمجھا کہ دور کے لیے وہ بھی اپنا ہی مدرسہ شمس العلوم ٹنیڈا، بڑا ادارہ ہے مظفر نگر کا مشہور، تو اس میں جو ہے 1 سال دور کیا ہے اونلی۔ حافظ بننے کے بعد آپ نے مدرسہ جوائن کیا؟ جی مدرسہ جوائن کیا ہے 1 سال کے لیے، پھر اس کے بعد جو ہے آگے کی جرنی ماڈرن ایجوکیشن کی طرف میں جو ہے چلا گیا۔ تو جیسے کہ آپ بتا رہے کہ ماڈرن ایجوکیشن، جی آپ نے حافظ بننے کے بعد پھر قدم رکھا ماڈرن ایجوکیشن میں، جی تو یہ کس کا ڈیسیزن تھا، آپ کا خود کا یا پھر پیرنٹس کا؟ دیکھیے یہ پیرنٹس کے ڈیسیزن تھا، اس وقت تک اتنی سمجھ بھی نہیں تھی، ایج کم تھی، تو والد صاحب اصل میں چاہتے تھے حفظ کے دوران ہی کہ جو ہے ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرے۔ اب وہ یہ ہوا، حفظ جیسے کمپلیٹ ہوا تو ایک ادارہ کھلا فولاد کے اندر، ویژن انٹرنیشنل اکیڈمی، تو والد صاحب کو کہیں سے اس کے بارے میں معلومات ملی
والد صاحب نے مجھے کہا کہ یہ بہت اچھا رہے گا چونکہ اس میں جو ہے 4 سال میں انٹر کرا دیا جاتا ہے. اسی سال وہ ادارہ کھلا اور جو ہے بلکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں وہاں جاؤں، لیکن والد صاحب نے جو ہے مجھے بہت سمجھا کر کے بھیجا وہاں، چونکہ بڑے جو ہوتے ہیں وہ اچھے ہی سوچتے ہیں اور اچھے ہی ان کا ہوتا ہے. تو فرسٹ اسٹوڈنٹ جو VIA کا میں ہی تھا الحمدللہ، فارم نمبر 1 میرا ہی فل ہوا تھا. یہ چند دن کے بعد چونکہ والد صاحب نے ذکر کیا، دل نہیں لگتا تھا اکیلے کا، ایک مشکل تھا کیونکہ کبھی مدرسے میں نہیں رہا، اور اگر وہاں رہا بھی تو میں نے جو بتایا وہ اپنا ہی مدرسہ تھا، گھر پہ رہتے تھے ٹنڈا میں. چند دن کے بعد ذکر کیا کہ حافظ ظہیر صاحب کے جو ہے بیٹے ماشاءاللہ آپ جنید صاحب بھی یہاں تشریف لائیں گے اور پرسوں ہم ان کے لے کر کے آئیں گے. والد صاحب چھوڑ کے آ رہے تھے مجھے بقرعید کی چھٹی کے بعد. اب مجھے تھوڑا سا جب چھوڑ کے آتے ہیں نا تو ہوتا ہے نا، احساس ہوتا ہے کہ جا رہے ہیں بھائی. تو تب مجھے کیا کر کے تسلی دی. میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ تسلی دینے کے لیے صرف کر رہے ہو، لیکن پھر وہ 2 دن بعد آپ تشریف لے آئے ماشاءاللہ. پھر ہمارا یہ سفر تب وہیں سے سے بس شروع ہوا تعلیم کا. تعلیمی سفر پھر ہم نے بتائیں گے انشاءاللہ. ساتھ ہی جو ہے وہ کیا. تو یہ جو تعلیمی سفر ہمارا شروع ہوا تھا ساتھ میں، وہ ہوا تھا فلت سے، جی ہے نا؟ جی فلت سے. فلت سے شروع ہوا تھا. اس سے پہلے ہم جانتے تھے، ظاہر سی بات ہے ہم پڑوسی ہیں ماشاءاللہ، پھر اور ایک ہی گاؤں سے ہیں، تو کافی ایک چیز پرانا تعلق رہا ہے، پرانا تعلق رہا ہے گھرانے کا. جیسے کہ آپ نے ذکر کیا والد صاحب بہت بزی رہتے تھے، آپ کے حفظ کے جو شیڈیول تھا اس میں، ہے نا؟ جی بیک گراؤنڈ کے بارے میں تھوڑا اور ڈیٹیلس میں بتائیے، کیسا بیک گراؤنڈ؟ دیکھیے بیک گراؤنڈ تو فیملی بیک گراؤنڈ ویسے تو ایک میں سمپل فیملی سے بلونگ کرتا ہوں. والد صاحب الحمدللہ چونکہ عالم دین بھی ہے اور ایک بہترین حافظ ہے. حافظ قرآن ایسے ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ اگر وہ سفر کے دوران چاہے وہ گاڑی میں ہو یا فلائٹ کے اندر بھی میں نے سفر کیا ہے ان کے ساتھ، وہ اکثر ٹائم میں جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے ہیں. اور وہ ہم سے بھی یہ کہتے ہیں کہ ایک ہفتے کے اندر میں قرآن کریم کمپلیٹ کرتا ہوں، فرائیڈے ٹو فرائیڈے. تو اس لیے قرآن کریم بھی الحمدللہ تقریباً سن 90 سے آج تک وہ رمضان میں قرآن کریم سناتے ہیں، جبکہ پولیٹکس میں بھی بزی رہے ہیں اس لیے، لیکن پھر بھی اسی لیے انہیں جو ہے جذبہ تھا حفظ کرانے کا. اور میں نے حفظ کمپلیٹ گھر پہ ہی کیا، نہ صرف میں نے بلکہ بھائی اور بہنوں نے سب نے گھر پہ الحمدللہ کمپلیٹ کیا ہے. اور تھوڑا پولیٹکس میں بھی انوالو رہے، چاہے وہ گاؤں کی سطح پر ہو یا پھر کسی بھی کانسٹیٹوئنسی کی سطح پر ہو. الحمدللہ 2012 میں پھر ہمارے تائے ابو حضرت مولانا جمیل صاحب MLA بن گئے تھے، تو 17 تک وہ MLA رہے. اس ٹائم بھی بزی لائف رہی ان کی بہت، لیکن پھر بھی پڑھانے کا بہت ایک جذبہ رہا. پھر اس کے بعد جو ہے الحمدللہ اور بھی کئی الیکشن لڑے ہیں حضرت مولانا جمیل صاحب نے، جو میں نے بھی ذکر کیا ہے تائے ابو. اس پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ بالکل ایک دم شروعات جہاں پہ اب بنا کہ یہ پولیٹکس میں آ گئے، وہ کہاں سے؟ جی یہ شروعات جو ہے میری پیدائش سے پہلے سے ہوئی تھی، گاؤں سے ہی ہوئی تھی. گاؤں میں جو ہے 95 سے 2000 تک جو ہے الیکشن لڑا، تو الحمدللہ اس میں کامیابی ملی. آپ لوگوں نے الحمدللہ آپ کے جو ہے گھرانے نے خوب اس میں سپورٹ کیا، وہ تو خیر ایسا سنتے ہیں ہمیشہ ساتھ رہا ہے. جی. اور جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے 2012 میں الحمدللہ MLA کا الیکشن لڑا، تو اس میں کامیابی ملی. 17 تک MLA رہے. اس کے بعد بھی الیکشن سے لڑے، 2022 میں لڑے. پھر یہاں سے 2024 میں ابھی جو لاسٹ لوک سبھا کے الیکشن ہوا تھا، اسی کانسٹیٹوئنسی ہریدوار سے الیکشن لڑے، لیکن اس میں ناکام رہے. دیکھیے اتار چڑھاؤ تو آتا رہتا ہے، بالکل ٹھیک ہے. بالکل اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا مایوسی کفر ہے. مایوسی کفر ہے. جی بالکل، وہ ایک آیت بھی فرمائی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو. تو ناکامی سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ ناکامی سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے، دیکھیے میرا ماننا ہے کہ ناکامی اینڈ نہیں ہے بلکہ ایک نیا سبق ہے. ناکامی ہمیں صبر اور عاجزی اور اپنی غلطیوں سے سیکھنے کا موقع دیتی ہے. یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کہاں بہترائی کی ضرورت ہے. آپ کا ایک اسٹرانگ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، تو پولیٹکس کو لے کر آپ کے کیا نظریہ آتا ہے؟ تھوڑا سا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی ہے، اس لیے پولیٹکس کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. اور پھر 9th کلاس میں پولیٹیکل سائنس بھی ہم نے پڑھی، آپ نے اور ہم نے الحمدللہ. بالکل وہ چیز تو ہر ایک بچہ پڑھتا ہے 9th 10th. جی انٹرسٹ اور زیادہ بڑھ گیا. تو جنید بھائی میرا ماننا ہے پولیٹکس صرف پاور یا پوزیشن کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک رسپانسبلٹی ہے. اگر پولیٹکس کا مقصد صرف کرسی ہو تو وہ سوسائٹی کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اور اگر مقصد پبلک سروس ہو تو وہی سیاست عبادت بن سکتی ہے. آج کے دور میں ہمیں ایسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو آنیسٹ ہو، اکاؤنٹیبل ہو اور لوگوں کے ریئل ایشوز کو سمجھے. بالکل
میری نظر میں ایک لیڈر کی اصلی پہچان اس کی تقاریر، اس کے بیانات سے زیادہ اس کے کریکٹر، اس کے ڈیسیزن اور پبلک سروس سے ہوتی ہے۔ اگر ایک ورڈس میں ہم کہیں، ایک حاکم کو حضرت عمر جیسا ہونا چاہیے، جو کہ خیر آج نہیں ہو سکتے، وہ تو کہ آپ بیتی کو ہم پڑھیں جی تو حقیقت میں پتہ لگے گا کہ حاکم کیسا ہوتا ہے، کیسے اپنی عام کا خیال رکھنا چاہیے۔ بالکل یہ چیز ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کر کے بھیس بدل کر کے دیکھتے تھے کہ عوام کتنی پریشان ہے، عوام کتنی پریشان ہے۔ جیسے ایک بوڑھی اماں کا واقعہ ہے، جی وہ واقعہ ہے، ان سے مشہور ریلیٹڈ، واقعہ ہے، حضرت جی۔ عمر سے ریلیٹڈ۔ وہ اس طریقے سے ہے کہ ایک بوڑھی اماں کا جو ہے تیل تھا وہ زمین کے اوپر گر گیا، تو زمین کو حکم دیا تھا حضرت عمر نے کہ یہ تیل ان کا واپس کر دیا جائے، تو زمین نے بھی ان کا تیل واپس کر دیا۔ یعنی کہ اتنے انصاف پسند تھے وہ کہ ایک بھی چیز کسی کی کوئی نہ دبائے، نہ کوئی کسی کا حق دبائے، اس طریقے کا۔ اور ایک چھوٹے سے ملک کے اوپر نہیں انہوں نے حکومت کی، بلکہ 22 لاکھ مربع میل کے اوپر، جو آج تقریباً 80-82 جو ہے اس میں ملک آتے ہیں، اتنے بڑے خطے کے اوپر ان کی جو ہے حکومت رہی ہے۔ بہت زبردست حکومت کی ہے، جی، بہت زبردست حاکم رہے حکومت تھی، ہیں جی ماشاءاللہ۔ آپ حافظ ہو گئے، پھر آپ نے ماڈرن ایجوکیشن حاصل کی، جی آپ کا ایک اسٹرانگ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی ہے ماشاءاللہ۔ جی تو آگے لائف کو لے کر آپ کا الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ دیکھیے الٹیمیٹ گول جو ہے میرا یہ ہے کہ ایجوکیشن لائن میں خدمت خلق کسی بھی ذریعے سے، چاہے وہ ایجوکیشن لائن سے ہو یا ٹیچنگ لائن سے ہو یا پھر پولیٹیکل لائن سے ہو، اصل جو ہے خدمت خلق ہمیں کرنی ہے، ہمارا مقصد یہی ہونا چاہیے اور یہی میرا مقصد ہے۔ جیسے ہم VIA میں پڑھتے تھے، وژن انٹرنیشنل اکیڈمی میں، جی تو وہاں پر آپ کو کہا جاتا تھا MLA صاحب۔ جی جی حضرت تک الحمدللہ، یاد ہے۔ یہ نام مجھے دیا تھا کس لطیف لیے سر دیا نے۔ گیا تھا، کیوں دیا گیا تھا یہ نام؟ یہ اصل میں جب وہ والد صاحب وہاں آئے، گاڑی دیکھی انہوں نے لطیف سر نے، تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ MLA ہیں؟ تو اس وقت موجودہ MLA تھے یا تبھی جو ہے MLA ختم ہوئے تھے، کیونکہ 2017 میں MLA ختم ہوئے تھے اور 2017 میں وہ انسٹیٹیوٹ جو ہے شروع ہوا تھا، لیکن چونکہ وہ گاڑی کے اوپر رہتا ہے کچھ نہ کچھ کیا نام ہے لکھا ہوا تھا، MLA لکھا ہوا؟ ہاں، اور اس وقت جو ہے BSP پارٹی کا اس پہ جھنڈا لگا ہوا تھا۔ BSP پارٹی اس وقت جو ہے ایک مضبوط پارٹی تھی 2017 میں۔ ہاں 2017 میں بہت اچھی پارٹی مانی جاتی تھی، اب تھوڑا جو ہے ڈاؤن فال چل رہا ہے، تو اس ٹائم تو اس لیے ایک دم انہوں نے کہا BSP سے آپ MLA، تو تب سے وہ بس کلاس میں بھی اور جو ہے اسٹوڈینٹس میں بھی ایک یہی MLA اس طریقے سے۔ Why should a حافظ قرآن pursue higher education؟ جی دیٹس اے ویری امپورٹنٹ کوشچن۔ دیکھیے میں مانتا ہوں کہ آج کے دور میں ماڈرن ایجوکیشن از مینڈیٹری۔ اگر حفاظ کرام ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں تو وہ دین کے ساتھ دنیا کے مختلف فیلڈز میں بھی قوم کی خدمت کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں الحمدللہ۔ بالکل۔ جی فار ایگزامپل حضرت مولانا غلام مستانوی صاحب الحمدللہ ایک بڑے عالم دین تھے، ان کو خادم قرآن کا لقب دیا گیا ہے، اس لیے انہوں نے بہت سارے مدارس مساجد بھی قائم کیے، لیکن ان کا ایک خاص جو فوکس تھا وہ ماڈرن ایجوکیشن کے اوپر بہت فوکس تھا۔ اسی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بہت سارے میڈیکل اور انجینئرنگ کالج بھی قائم کیے ہیں الحمدللہ انڈیا کے اندر۔ جی انڈیا کے اندر۔ سو ہمیں بھی حفاظ کرام کو اسپیشلی جو ہے ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرنا کمپلسری ہے۔ So in your point of view, can a حافظ be successful in modern professions؟ یس آف کورس۔ دیکھیے جنید بھائی آپ بھی جانتے ہیں حافظ قرآن جو ہوتا ہے وہ شارپ مائنڈ ہوتا ہے، بالکل الحمدللہ آپ بھی حافظ قرآن ہے تو اس لیے آپ بھی اچھے سے جانتے ہیں، تو اس لیے حفاظ کرام کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ماڈرن پروفیشن میں جو ہے کامیاب ہو سکتے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ ہو رہے ہیں اور ہو سکتے ہیں جی الحمدللہ۔ اسی طریقے سے ایک مثال آپ کے اور ہمارے سامنے ہے، حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی، ایک بہترین، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، جنت نصیب فرمائے، ایک بہترین حافظ قرآن اور عالم دین ہونے کے ساتھ ایک بڑے لیول کے انجینئر بھی تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایسے انجینئر تھے ایک دن کی 1 لاکھ روپے ان کی سیلری ہوا کرتی تھی، تو اس لیے آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے حفاظ کرام ڈاکٹرز انجینئرز اور پروفیسرز ہیں الحمدللہ جو دونوں فیلڈ میں جو ہے الحمدللہ سکسیزفل ہے۔ سو اس لیے ماڈرن پروفیشنز میں حفاظ کرام بھی بہت آسانی سے جو ہے سکسیزفل ہو سکتے ہیں۔ تو جیسے آپ نے پیر ذوالفقار صاحب کی مثال دی ہے، جی ماشاءاللہ بہت بڑے بزرگ عالم دین گزرے ہیں، اور ایک اپنے زمانے کے اپنی ہم عمری کے، جیسے کہ تقریباً 24-25 سال کی عمر میں وہ انجینئر تھے، ایک زبردست انجینئر تھے، ہے نا؟ تو انہوں نے دین
اور پھر دنیاوی چیزوں کو بیلنس کیا، تو کیسے ایک حافظ قرآن دین اور دنیاوی چیزوں کو بیلنس کر سکتا ہے؟ جی بالکل، یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے۔ آج ہوتا کیا ہے، اگر حفاظ کرام اسپیشلی وہ ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرنا چاہے تو ان کو لگتا ہے کہ شاید ہم قرآن کریم سے دور ہو جائیں گے یا قرآن کریم کو یاد نہیں رکھ پائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ آپ ہیں ماشاءاللہ، 2017 سے آپ نے بھی جو ہے مدرسے سے وہ ہو کر کے ماڈرن ایجوکیشن میں، لیکن الحمدللہ آج بھی آپ قرآن کریم سناتے ہیں، یاد رکھتے ہیں۔ تو اس لیے دینی اور دنیاوی تعلیم کو بیلنس کیا جا سکتا ہے پراپر پلاننگ اور ٹائم مینجمنٹ کے ذریعے۔ دیکھیے قرآن کریم ہمیں زندگی جینے کا طریقہ سکھاتا ہے، اور ماڈرن ایجوکیشن جو ہوتی ہے وہ ہمیں سوسائٹی کی خدمت کرنے کی اسکلس دیتی ہے۔ اس لیے حفاظ کرام قرآن کریم سے اپنا رشتہ مضبوط رکھتے ہوئے ماڈرن ایجوکیشن بھی ضرور حاصل کرے۔ ایک وقت گزارا ہے ہم نے ساتھ میں، جی الحمدللہ، تو آپ دوستی سے بہت کچھ سیکھ بھی گئے ہوں گے بالکل بے شک، کیونکہ میں نے چیز دیکھی ہے، جب بھی ہم ساتھ میں رہے، کوئی ادر دوست نہیں رہے زیادہ تر ہاں، ہمارے ساتھ، ہم دونوں ساتھ ہی میں رہے، دونوں ہی چاہے وہ کہیں بھی رہے۔ کہیں کا بھی سفر رہا ہمارا۔ جی تو ایک اچھے دوست کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے، کیا کوالٹیز ہونی چاہیے اس کے اندر؟ دیکھیے ایک اچھے دوست کی جو کوالٹی ہونی چاہیے، سب سے پہلے تو یہ کہ وہ ایماندار ہو اور ہر حال میں سنسیئر ہو، لائک یو الحمدللہ۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ ایک سچا اور اچھا دوست وہ نہیں جو صرف دنیا تک محدود رہے، بلکہ جو اللہ کی رضا اور اچھا انسان بننے کا ذریعہ بنے، وہ ایک اچھا دوست ہے۔ اور جو برے کاموں سے روکتا ہے، اچھے کام کی جو ہے ہمیں ترغیب کرے، وہی اچھا دوست ہے۔ اور الحمدللہ وہ سب خوبیاں آپ کے اندر موجود ہیں ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، کیا ہے نا، جیسی صحبت ویسے ہمارے اعمال، ہاں ہاں بالکل، ہیں؟ نہیں ویسے تو ایسا ہے، ہاں الحمدللہ، صحبت کا بڑا اثر ہاں پڑتا ہے یہ ہے ہمارے صحبت، اعمالوں یہ پر۔ اصل چیز ہم ہوتی ہے اسی صحبت، طرح سے ایکٹ کرنے لگتے ہیں، بالکل جیسے ہمارے بالکل ساتھ کے دوست ہوتے ہیں، ہمارے فرینڈس وغیرہ بالکل جو کام کر رہے ہوتے ہیں اسی میں ہم انوالو ہو مشغول جاتے ہیں، انوالو ہو جاتے ہیں نا۔ بالکل بالکل۔ تو وہی جیسی صحبت ویسے کہیں نہ کہیں ویسے ہی ہاں اعمال، اس لیے پھر ایک مزاج بھی تھوڑا ہمارا ملتا جلتا رہا ہے، ملتا جلتا رہا ہے، سیم فیملی بیک گراؤنڈ بھی فیملی تقریباً بیک سیم سا گراؤنڈ رہا بھی ہے۔ سیم سا رہا ہے، پھر تعلیمی ہاں سفر بھی سیم سا رہا اور ہے، دونوں الحمدللہ حافظ کرام ٹھیک تھے ہے۔ تو ایک دوسرے کے اس کو سمجھتے بھی تھے، تعلیم میں ساتھ رہے۔ تو عبدالعظیم بھائی بتائیے، آپ کا ایک فیوریٹ ورڈ کیا ہے اردو میں، اور اس کا آپ کی زندگی پر کیا اثر رہا ہے؟ دیکھیے جنید بھائی، آپ نے بھی میری زبان سے بارہا سنا ہوگا، توکل۔ توکل میرا توکل، فیوریٹ ورڈ ہے۔ توکل، جب ہم علی گڑھ میں رہتے تھے تو بہت ضرورت پڑی اس ورڈ کی، بہت ضرورت پڑی بہت جگہ ضرورت جگہ پڑی پر، جہاں جی، پر بھی کچھ مشکلات آئی، کچھ ضرورتیں سامنے آئی، تو توکل تو ہم یہ نے ورڈ کیا ہے، ضرور آتا اور تھا، ہم نے توکل علی اللہ، ہم نے پھر توکل اللہ علی کی اللہ۔ رحمتوں کو دیکھا بھی ہے الحمدللہ۔ جس نے بھی توکل کیا ہے، سو توکل کا جو مطلب ہوتا ہے ٹرسٹ۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اللہ پر بھروسہ کرنا، بلکہ اپنی پوری محنت اور کوشش کرنے کے بعد رزلٹ جو بھی ہو اللہ کے حوالے، ایکسیپٹڈ ہر حال میں، تو وہی ہم نے کیا ہے۔ اور اس ایک ورڈ سے ہم نے سیکھا ہے کہ ہر چیز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی پلاننگ بہترین ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کبھی ہم کسی کام میں ناکام ہوتے ہیں، کسی بھی مشن میں ناکام ہوتے ہیں، تو ہمیں اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو اور اللہ کے اوپر پورا بھروسہ رکھے، انشاءاللہ اللہ کامیابی ضرور دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا آپ بتائیے، اب پولیٹکس کیا ہے، سماج سیوا یا پھر پاور کا کھیل ہے؟ دیکھیے جنید بھائی، اگر پولیٹکس کی بات کی جائے، میرا ماننا ہے کہ پولیٹکس کا مقصد پبلک سروس ہونا چاہیے، نہ کہ پاور۔ پاور صرف ایک ٹول ہے، اس ٹول کو یوز کس نیت سے کیا جاتا ہے وہی سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اگر اسی پاور کا مقصد ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر اینڈ پبلک ویلفیئر ہو تو وہی پولیٹکس سوسائٹی کے اندر چینج لا سکتی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ پولیٹکس شوڈ بی اباؤٹ پرپز ناٹ جسٹ پاور، اباؤٹ سروس ناٹ سیلف انٹرسٹ۔ سو اس لیے پاور جو ہے وہ امانت ہوتی ہے ایک، اگر کسی نے ہمیں چنا ہے، پاور دی ہے، تو ان کی امانت ہے، اس لیے ہمیں صحیح نیت سے خدمت خلق کرنا چاہیے۔ ہم آپ کے دینی لائن کو بھی لے کر بات کر چکے ہیں، جیسے کہ آپ جی حافظ قرآن ماشاءاللہ، جی ماڈرن الحمدللہ، ایجوکیشن کو بھی لے کر بات کر چکے ہیں، پولیٹیکل آپ کا بیک گراؤنڈ بہت الحمدللہ مضبوط بھی ہے، بہت اسٹرانگ ہے، تو اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں۔ جی بس اسی کے بیچ سے ہم ایک اور کوشچن نکالتے ہیں، جیسا کہ ویژن انٹرنیشنل اکیڈمی میں کافی وقت گزارا ہے، جی۔ تو بتائیے ویژن انٹرنیشنل اکیڈمی کا سب سے مشکل پارٹ کیا تھا، صبح جلدی اٹھنا یا پھر اسٹرکٹ رولز جو وہاں پر
اسٹرکٹ ڈسپلین تھا وہاں کا، وہ چیز کیا مشکل تھا ان دونوں میں؟ دیکھیے ویسے تو چونکہ جو وہاں ڈسپلین تھا، وہاں رولز تھے وہ تھوڑے اسٹرکٹ تھے ان کمپیریزن ٹو مدرسہ. بالکل. ہاں لیکن یہ ہے کہ صبح جلدی اٹھنے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی کیونکہ سب مدرسے سے پڑھ کے آئے ہوئے تھے تو وہ ہوتا تھا. لیکن مجھے جو سب سے زیادہ اسٹرکٹ لگتا تھا وہ رول یہ تھا کہ وہ فجر کی نماز کے بعد دور کرنے کے بعد جو ایکسرسائز کرایا کرتے تھے. ایکسرسائز، ہاں ایک تو آپ اور دوسرے 2-3 بچے اور بہت جان بچایا کرتے تھے. اور پھر ہمارا جو ہے روم ایک فیمس رہا ہے وہاں بھی، روم نمبر 4، تو اس میں کچھ تھے اس طرح کے اسٹوڈنٹ، تو جو ہے میں کم ہی کرتا تھا ایکسرسائز بہت نہ چاہتے ہوئے، جبکہ مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ بہت بینیفیشیل ہوتی ہے، کرنی چاہیے. مجھے لگا تھا آپ یہ بولیں گے اس میں کہ مشکل پارٹ یہ رہا ہے ڈسپلین میں، اسٹرکٹ ڈسپلین کی وجہ سے یہ پارٹ رہا ہے کہ پڑھائی زیادہ کرنی پڑتی تھی. وہاں مارننگ میں بھی ہمارا بیچ چلتا تھا دوپہر تک، تو جی. ہمیں صرف آدھا 1 گھنٹہ آرام کرنے کا ملتا تھا، اس میں ہم کھیل لیں یا پھر آرام کر لیں، اور پھر شام میں پھر پڑھائی، پھر رات میں پڑھائی. مجھے لگا یہ جی چیز بولیں گے آپ کے. جی یہ بھی بہت اچھا آپ نے سوچا، لیکن یہ مجھے اس لیے مشکل نہیں لگا. والد صاحب جب مجھے وہاں فلت بھیج رہے تھے VIA کے اندر، تو انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ 24 گھنٹے میں سے 16 گھنٹے آپ کو پڑھائی کرنی پڑے گی، اگر آپ جانا چاہے تو چلے جائے. اب جب کسی نے پہلے یہ مائنڈ بنا لیا کہ 16 آورس مجھے پڑھنا ہے تو پھر تو اسے مشکل نہیں لگے گا. بلکہ میں مانتا ہوں 16 آورس پڑھتے نہیں تھے ہم، تھوڑا کم ہی رہتے تھے، لیکن یہ ہاں چونکہ ایک مائنڈ بنا کر کے گئے تھے تو اس لیے مشکل نہیں لگا وہ. اور پھر ٹیچرز بہت اچھے، ایک دم بیہیویئر ان کا فرینڈلی رہا کرتے تھے، فرینڈلی، کافی بہت اچھی فرینڈلی طریقے سے. بیہیویئر تھا، بالکل محنت کافی کرتے تھے ہمارے محنت ساتھ. بہت کی ہے انہوں نے بیچاروں نے. ماشاءاللہ اللہ تمام ٹیچروں کو جو ہے خوب نوازے، خوب برکتوں سے جو ہے نوازتے رہے. ماشاءاللہ. جیسا کہ ہماری نالج میں ہے یہ چیز، جی گاؤں میں بھی ایک مدرسہ بھی بن رہا ہے آپ کا، جی تو اس کو وہی لے کر آپ کے کیا گولس ہیں؟ جی وہی جو ہم بات کر رہے ہیں، اسلامک ایجوکیشن ود ماڈرن ایجوکیشن. اسی لیے ایک انسٹیٹیوٹ کا جو ہے ہم نے شروعات کی ہے. دعا کرے کہ اللہ جلدی سے جلدی اس کو جو ہے کامیاب کر دے. تو بس یہی گول ہے کہ ہمارا مقصد تعلیم دینا ہے. آج کل کیا ہوتا ہے وہی جو ہم نے ابھی بات کی ہے، مدرسے کے اسٹوڈنٹس اسپیشلی ماڈرن ایجوکیشن سے تھوڑا ان ٹچ ہے، تھوڑا کیا اکثر ہوتا ہے. اکثر تو اس لیے جو ہے ہم نے شروع یہی کیا ہے، اور اسپیشلی گرلس کی جو ہے ایجوکیشن کے اوپر پورا فوکس کیا جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور ماشاءاللہ عبدالعظیم بھائی آپ کو بہت زبردست نالج بھی ہے دونوں میدان کو لے کر، دونوں فیلڈز کو لے کر. جناب الحمدللہ آپ بھی اسی میدان کے شہ سوار ہیں، ایک ہی کشتی کے سوار رہے ہم لوگ. جزاک اللہ آپ خیر. بھی ہاں جو یہ ہے تو بہت خیر اچھی نالج رکھتے ہیں الحمدللہ. آڈینس، یہ تھا عبدالعظیم بھائی کے ساتھ ہمارا پوڈ کاسٹ. اگر یہ ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور شیئر کر دینا اپنے فرینڈس کے ساتھ جو حافظ بننا چاہتے ہیں. اگر حافظ ہے وہ دنیاوی ایجوکیشن، ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتا ہے تو ان کے ساتھ ضرور شیئر کر دینا. اور ایسے ہی امیزنگ پوڈ کاسٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا. ملتے ہیں نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں، جب تک کے لیے تھینک یو.